دجال کہاں سے نکلے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث پر غور کر کے یہ کہتے ہیں کہ شاید دجال ایسٹ یعنی مشرق سے نکلے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ دجال شاید برمودا ٹرائنگل پر کہیں چھپا ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دجال شاید کسی جزیرے پر موجود ہے یعنی آئلینڈ پر موجود ہے۔ بہرحال دجال کہیں سے بھی جب بھی نکلے گا اس کا ظہور اس دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔ دجال ان چیزوں کو ممکن کرے گا، یعنی وہ ان چیزوں کو کرنے کا اختیار رکھتا ہوگا کہ جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ جہاں چاہے وہاں بارش کر سکتا ہوگا، وہ جہاں چاہے وہاں طوفان زلزلے بھی لا سکتا ہوگا، وہ چاہے کہ میں کسی ملک کو تباہ اور برباد کر دوں تو وہ اس پر بھی قادر ہوگا، وہ جس چیز کو سونا کرنا چاہے اس کو سونا کر سکتا ہوگا، وہ اگر چاہے کہ میں فلاں چیز کو خاک کر دوں تو وہ اس کو خاک کر سکتا ہوگا۔ اور اس کے جو بلیورز ہوں گے وہ بہت مزے میں ہوں گے۔ دجال اپنے ماننے والوں کو وہ انعامات دے گا کہ جس کا انہوں نے دنیا میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ان کی دنیا کو جنت بنا دے گا، ان کی ضروریات سے بڑھ کر ان کو پیسہ، کھانا، امیری، عیش و آرام سب کچھ دے گا جو انہوں نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ لیکن اس کے بدلے میں ان لوگوں کو اپنی سول یعنی اپنی روح دجال کو دینی ہوگی۔ اگر ہم حدیث پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، دجال گھنے بالوں والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر کفر یا کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کے ساتھ جنت دوزخ وہ دونوں ہوں گی، لیکن اس کی جنت در حقیقت دوزخ اور دوزخ در حقیقت جنت ہوگا، یعنی وہ لوگوں کو دھوکے میں رکھے گا۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا ہے، اور خود ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں اس جملے کو شامل کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں دجال کے فتنے سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ دجال کی پاور کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ تمام شہروں کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، لیکن مکہ اور مدینہ اس کے اس شر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر ملائکہ فرشتوں کی فوج کو نازل فرمائے گا کہ جو اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب دجال مدینے کے قریب کسی دلدلی زمین پر اترے گا اور اس کے وہاں اترنے کی حیت یہ ہوگی کہ پورا مدینہ لرز اٹھے گا، یعنی وہاں زلزلہ آ جائے گا۔ اب وی ڈونٹ نو کہ دجال وہاں کس انداز میں اترے گا، کیا اس کے پاس ایسی بڑی مشینری ہوں گی، کیا اس کے پاس ایسی کوئی طاقت ہوگی، کیا وہ ایسے کسی جہاز میں اترے گا کہ جس کی لینڈنگ کی وجہ سے پورا مدینہ لرز اٹھے گا، ہم نہیں جانتے۔ لیکن رسول اللہ نے اس بات کو بتایا کہ جب وہ اترے گا اس دلدلی زمین پر تو مدینہ لرز اٹھے گا۔ لہٰذا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ہر دن دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ دجال شاید ہمارے زمانے میں نہ آئے لیکن ہماری آنے والے نسلوں کے زمانے میں آئے۔ لیکن جس دور میں ہم موجود ہیں شاید یہاں یہ حقیقتاً تو دجال موجود نہیں ہے، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے ضرور موجود ہیں۔ لہٰذا ایسے چھوٹے دجال اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، علم دین سیکھیں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔